رات کی نماز تراویح میں سورہ یوسف اور سورۃ الرعد کی تلاوت کی گئی۔ پہلی سورت سورہ یوسف ہے۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سورت میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ میں نے شاید پرسوں بتایا تھا کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان تمام مکی صورتوں کے اندر اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے، اپنا تعارف کروایا ہے کہ لوگوں سب سے پہلے تمہیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم میری پہچان کرو، میں کون ہوں، میں کیا ہوں اور میں کیسا ہوں۔ یہ ساری صفات مختلف انداز کے اندر اللہ نے ان صورتوں میں بیان کی، کیونکہ اللہ نے لوگوں کو اپنے حکم سنانے تھے، ان حکموں کا پابند بنانا تھا، تو اتنے تک بندہ کسی کا حکم نہیں مانتا جب تک کہ اس حکم کرنے والے کی پہچان نہ ہو جائے کہ مجھے یہ حکم کس نے دیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، کیا اس کے اندر صفات ہیں، وہ کتنا بڑا ہے، کتنے اس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ مجھ کو حکم دے رہا ہے۔ جب بندے کو کسی کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس کی بڑائی کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے اختیارات سے بندہ واقف ہو جاتا ہے، پھر اس کا حکم ماننا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے اپنی پہچان کروائی، میں کون ہوں، کتنا بڑا ہوں، کتنے میرے پاس اختیارات ہیں اور کس قدرت کا میں مالک ہوں۔ یہ ساری پہچان کروانے کے بعد پھر مدنی صورتوں میں جا کے اللہ نے لوگوں کو اپنے حکم سنائے کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ کی پہچان کا مسئلہ ہے، اور اس پہچان کو اللہ نے ایک نرالے انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک عظیم پیغمبر کا بڑے تفصیل کے ساتھ اس صورت میں تذکرہ کیا ہے اللہ نے۔ وہ ایسا عظیم پیغمبر کہ جو خود بھی اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا باپ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا دادا بھی اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا بیٹا بھی اللہ کا پیغمبر ہے۔ وہ ایسا عظیم پیغمبر ہے جس کا نام گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے۔ اس نبی کا اللہ نے یہاں اس صورت میں تذکرہ کیا اور اس کے بیٹے کا تذکرہ کیا اور اس کے بیٹے کی حالات زندگی کو بیان کیا، اور تقریباً 15 حالات اللہ نے اس صورت میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بیان کیے۔ ہر حالت
اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس حالت کا حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب کو علم نہیں تھا۔ اللہ نے جو مسئلہ سمجھانا تھا اس صورت میں وہ یہ تھا کہ لوگوں، تمہارے ذرہ ذرہ سے کوئی واقف ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ غیب کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ نبی اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ اس کو بتاتا ہے۔ جو اللہ بتا دے وہ غیب نہیں رہتا، اور جو وہ بتائے نہیں اس کا نبی کو پتہ نہیں، یہ غیب ہے۔ جو بتایا نہیں اللہ نے، اس بات کا پتہ نہیں پیغمبر کو، اس کو جاننے والا ہے میرا اللہ۔ یہ غیب کا علم میرے اللہ کے پاس۔ تو اس سورت کا بھی پچھلی سورت کے ساتھ یہی رابط ہے۔ پچھلی سورت ہود کے اندر اللہ نے 7 قصے سنائے نبیوں کے، اور سارے قصوں سے ثابت کیا کہ لوگوں، تمہارا کارساز اللہ ہے، تمہارا ہر کام کرنے والا اللہ ہے، تمہاری ہر مشکل کے اندر کام آنے والا میرا اللہ ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اس مسئلے کو یاد کر لو، اور اسی کو اس صورت کے اندر بھی بیان کیا۔ اور چونکہ یہ بنیاد تھی اور اس کی علت اور اس کا سبب ہے علم غیب، کہ ہم کسی کو کیوں پوجیں، کسی کی ہم عبادت کیوں کریں، کسی سے ہم دعائیں کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے حالات سے باخبر ہے، اس لیے اس سے اپنی دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں مانگا کرو۔ وہ ہماری ہر حالت کو جانتا ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کریں گے، اس لیے ہم اس سے اپنی مشکلات کے اندر اس کو پکاریں گے، اپنی ضروریات کے اندر اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے بلائیں گے، کیونکہ وہ ہماری ہر حالت کو جانتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے 4 دعوے ذکر کیے۔ ایک یہی دعویٰ، ساری کائنات کا کام بنانے والا اللہ۔ دوسرا دعویٰ، ساری کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا اللہ۔ تیسرا دعویٰ کہ جو بھی اس مسئلہ توحید کو بیان کرتا ہے اس پہ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اس تکلیف کے اوپر صبر کرنا۔ چوتھا دعویٰ، اے میرے پاک پیغمبر، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی نبوت میں شک نہیں، کوئی مانتا یا نہ مانے، ضد کی وجہ سے بے شک نہیں مانتا نہ مانے، لیکن میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ تو میرا سچا نبی ہے۔ ان 4 دعووں کو اللہ نے پھر ثابت کیا اس صورت کے اندر دلائل کے ساتھ۔ سورہ یوسف چونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی بھی انہی حالات کے ساتھ ملتے جلتے ہیں جو حالات سیدنا یوسف علیہ السلام پہ گزرے۔ اس لیے اللہ نے اس صورت کو بڑے اہتمام سے بیان کیا، پورے قصے کو ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیا، حالانکہ پورے قرآن میں کسی نبی کا قصہ پورا مکمل کسی ایک جگہ پہ بیان نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اجزاء مختلف صورتوں کے اندر بیان کیے ہیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن اس کا بھی ذکر اکٹھا ایک جگہ پہ نہیں ہے، کچھ حصہ کہیں ہے، کچھ کہیں ہے، کچھ کہیں ہے، یعنی جس حصے کی جس جگہ پہ ضرورت ہوتی تھی بیان کرنے کی، اللہ نے وہاں پہ اس کو بیان کر دیا۔ یہ واحد قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے جو اللہ نے ایک ہی جگہ پہ سارا بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلی جو حالت، اب 15 حالتیں ہیں،
جو اللہ نے قرآن میں اس صورت میں بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ کسی حالت کبھی بیٹے کی حالت کو باپ نہیں جانتا۔ سب سے پہلی حالت بیان کی، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، جب یوسف علیہ السلام کو خواب آئی، مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی حالت تھی۔ اب اس حالت کو بھی اس خواب کے آنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب نہیں جانتے تھے کہ میرے بیٹے کو ایسا خواب آئے گا اور پھر اس کا یہ مطلب مفہوم ہوگا۔ جب یہ خواب بیٹے نے باپ کے سامنے بیان کیا، باپ فوراً پہچان گئے یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ نبوت کا خواب ہے۔ تو اس خواب سے پہلے باپ کو، یعقوب پیغمبر کو پتہ نہیں تھا۔ جب خواب آیا، نبی کو بیٹے نے سنایا، اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس میرے بیٹے کے ساتھ حالات پیش آئیں گی۔ دوسری حالت کہی، جب یہ خواب سنایا، پھر آگے قصہ سنانا مقصود نہیں۔ اللہ نے کہا، باپ نے کہا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک، میرا بیٹا اس اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے تیرے اوپر حسد کریں۔ شیطان جو ہوا، شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے، بھائیوں کے ساتھ بھی ہے، پھر وہ حسد کریں گے کہیں تیرا نقصان نہ ہو جائے۔ دوسری حالت بیان کی، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت کے یوسف اور اس کے بھائیوں نے، یوسف کے بھائیوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا، یار یہ ہے تو ہم سے چھوٹا یوسف، باپ کو بڑا پیارا ہے، باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی یوسف سے کرتا ہے، اس لیے چاہیے کہ ہمیں اس بیٹے کو، یعنی اپنے بھائی کو اور باپ کے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ اب یہ جو مشورہ کر رہے ہیں، کیا یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائیوں نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ مشورہ کیا ہے، اس کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ دوسرا قصہ ہے، دوسری حالت ہے یوسف کی، کہ اس یوسف کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں بھائی، لیکن باپ کو پتا، غیب جانتا ہوتا باپ تو پھر بیٹوں کے مشورے کو بھی جان لیتا، پھر بیٹے کو اپنے ان بڑے بیٹوں کے ساتھ نہ بھیجتا۔ جب یہ معاملہ ہوا، بیٹے سارے آئے باپ کے پاس، ہمیں باہر جانا ہے، ہمارے ساتھ بھیجیے۔ باپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، تم اپنے کام کاج میں لگو گے، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ وہ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی موجود ہوں اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ آخر کار وہ گئے اور لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، کرتا اتارا، جھوٹ موٹ کا خون لگایا، باپ کے پاس لے کے آ گئے، کہنے لگے بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو، حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، اس کے کرتے کو اتارا، اس کے اوپر خون لگا دیا، لیکن باپ، چند میلوں کا فاصلہ ہے، جنگل کے اندر بھائی ہے، گھر کے اندر باپ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دیکھو یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باپ کو پتا، جانتا تھا باپ، اگر جانتا ہوتا
تو پھر جا کے فوراً کنویں سے بیٹے کو نکال لیتے۔ اگر جانتے ہوتے کہ اس کے جسم سے انہوں نے بھائیوں نے اس کا کرتا اتارا ہے اور ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس کے کرتے پہ لگایا ہے، اگر جانتے ہوتے، یہ ان کی ساری اپنی تماش بینی ہے، لیکن نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ پریشان ہو گئے اور وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے کو کنویں سے نہیں نکال سکے۔ اگلی حالت، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، بھائی واپس آ گئے، وہاں پہ ایک قافلہ گزرا، قافلے وہاں پر ٹھہرا، قافلے والوں نے اپنا پانی بھرنے والا بندہ بھیجا اس کنویں سے، اس کنویں کے اندر ڈول نیچے لٹکایا، تو اس ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام چمٹ کے باہر نکل آئے۔ جب اس نے ڈول کو باہر نکالا، باہر نکلے تو اس نے دیکھا یہ پانی نہیں ہے، یہ تو خوبصورت نوجوان ہے۔ جب اس نے دیکھا وہ بولنے لگا، یا بشرا ھذا غلام، ہائے میری خوش نصیبی، کتنا خوبصورت بچہ مجھے مل گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، دیکھو لوگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے نکال لیا، نکالنے کے بعد اس کو چھپا لیا، چھپانے کے بعد مصر کی منڈیوں میں لے گئے، مصر کے بازاروں میں جا کے اس کو بیچ دیا، بادشاہ نے اس کو خرید لیا، بادشاہ گھر لے کے چلا گیا۔ اس ساری حالت کو باپ نہیں جانتا تھا، پتا تھا باپ کو؟ یہ ایک ایک حالت بتا رہی ہے کہ باپ اتنا جلیل القدر پیغمبر ہے، جس کا بیٹا یہ یوسف بھی پیغمبر بننے والا ہے عن قریب، اس کا باپ سیدنا اسحاق بھی پیغمبر ہے، اسحاق کا باپ اور حضرت یعقوب کا دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا جلیل قدر بہت بڑا عظیم پیغمبر، اللہ کا خلیل پیغمبر ہے۔ لیکن اللہ نے سمجھایا، دیکھو ایک ایک یوسف کی حالت بتا رہی ہے کہ جلیل القدر پیغمبر کیوں نہیں، لیکن اللہ کے علم غیب کے اندر وہ حصہ دار نہیں۔ جاننے والا کون ہے؟ اب مصر کی منڈیوں میں بک گیا، بادشاہ نے خرید لیا، اس کی بیوی اس کو پالنے پوسنے لگ گئی، بڑا ہو گیا۔ جب بڑا ہوا، بیوی نے اس کو ورغلانا شروع کیا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، جب اس عورت نے اس مرد کو پھسلانا چاہا اور اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو اس وقت سیدنا یوسف نے کیا کہا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، اور اللہ کی پناہ، میں ایسے برے کام کی طرف رغبت بھی نہیں رکھتا۔ میرے بادشاہ نے، میرے سردار نے تو مجھے بڑی اچھی جگہ پہ ٹھکانہ دیا، میری پرورش کی، میرا خیال رکھا، آج میرے جتنا اتنا پھر اگر میں یہ برا کام کروں گا تو پھر نمک حرام مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، میں نمک حرامی نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ اگر تو بچائے تو بچ سکتا ہوں، میں خود اپنی مرضی سے۔ پتا تھا یعقوب کو کہ بادشاہ کی بیوی نے میرے بیٹے کو پھسلا دیا، پھسلانا چاہ رہی ہے، مائل کرنا چاہ رہی ہے، اگر پتا ہوتا تو فوراً پہنچ جاتے۔ اور وہاں پہ جب کہا نا معاذ اللہ، آگے اللہ نے کہا لولا ارآ برہان ربی، اگر میں اپنی برہان اس وقت اپنے نبی اس یوسف کو نہ دکھاتا تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے۔ وہ برہان کیا تھی؟ ایک قول کے مطابق اللہ نے سیدنا یعقوب باپ کو سامنے کر دیا،
تو باپ سامنے ہو پھر بیٹا بے حیائی کا کام کرے، ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بڑا ہی بے حیا بیٹا ہوگا کہ جو باپ کے سامنے بھی بدتمیزی والے اور برے کام کرے۔ تو بہرحال اس حالت کا بھی باپ کو پتہ نہیں ہے۔ جب باہر نکلے، اللہ نے کہا نکل جا، اگر مجھ سے تو نے پناہ مانگی ہے، میں اللہ کا حکم ہے پھر اس بے حیائی والی جگہ پہ تجھے کھڑے ہونے کی بھی اجازت ہے، دوڑ پو، یہاں سے دوڑ لگا دے۔ اور جب یوسف دوڑنے لگے تو دوڑتے ہوئے زبان کے اوپر یہ الفاظ بھی تھے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ جب ان ساری عورتوں نے، جب اس یوسف کی مالکہ نے دیکھا دروازے کے اوپر میرا خاوند آ گیا، فوراً اپنا پینترا بدل کے کہنے لگی، کیا اس کی سزا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر والی کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کرے؟ اس کی سزا قید ہی ہے یقیناً۔ اب اس کی یہ بات مشہور ہو گئی پورے شہر کے اندر۔ اس نے جب دیکھا میری بدنامی ہو رہی ہے، ساری عورتوں کو اکٹھا کیا، دعوت کی، دعوت کے اوپر یوسف کو پھر بلا لیا۔ جب کھانا کھا رہی تھی اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، یوسف کو اندر سے بلایا۔ جب اچانک انہوں نے دیکھا یوسف کو، یوسف پہ نظریں پڑی، تو اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ۔ جب ان کے سامنے آئے تو اس کو بہت بڑا پایا اور اس کے اوپر نظر ٹک گئی، دیکھتی ہی دیکھتی رہی، یہ کوئی عجیب انسان ہے۔ کہنے لگی یہ ما ھذا بشرا، یہ انسان تو لگتا ہی نہیں، ما ھذا بشرا، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اب اس نے دیکھا، دیکھو نا، اس کی اس حسن و جمال نے ہی تو مجھے پھسلایا ہے، اب تک یہ بچا رہا، اب اگر بھی اس کے پاس ٹائم ہے میری بات مان لے گا تو بچ جائے گا، وگرنہ میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی۔ اب یوسف کیا کہہ رہے ہیں، رب السجن احب الی، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس برائی والی جگہ کے اوپر وہاں سے اللہ نے کہا نکلو، دوڑ لگاؤ، یہاں پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ ساری کنجریاں اکٹھی ہو گئی ہیں، ساری، اب پہلے ایک تھی اب کئی ہو گئی، ساری اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی زبان پہ یہ لفظ جاری ہو گئے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ مجھے قید کے اندر ڈال دے، مجھے یہ بہتر ہے اس سے کہ اس چیز کی طرف جو مجھے یہ بلا رہی ہے، اس گندے کام کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، مجھے قید میں ڈال دے، میں وہاں پہ جانا پسند کرتا ہوں، لیکن یہ برا کام کرنا پسند۔ کیا ثابت ہوا کہ جب کوئی گناہ کا موقع ہو، گناہ کی کوئی دعوت دے رہے، اس وقت اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس وقت تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کے ٹائم ہوتے ہیں نا، تو دعا تمہاری اس وقت بھی قبول ہو جاتی ہے جب تم گناہ سے بچنا چاہو اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہو، اور اللہ سے پکار کے کہو اللہ مجھے اب یہاں گناہ سے بچانے والا تو ہے، تو نہ بچائے تو میں بچ نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور گناہ سے بچایا بھی صحیح، اور اس کی دعا کے مطابق قید میں بھی۔ اب علماء نے لکھا ہے اگر یہ یوسف علیہ السلام یہاں پہ قید نہ مانگتے تو اللہ قید میں نہ ڈالتا، کیونکہ انہوں نے خود قید مانگی تھی اس لیے قید میں چلے گئے۔ اب اس ساری حالت کا باپ کو پتا ہے، آؤ نا واپس آؤ، کہ اس حالت کا باپ کو پتا کہ میرا بیٹا کتنی کنجریوں میں پھنس گیا ہے، اور انہوں نے میرے بیٹے کو بغیر کسی قصور کے جیل میں ڈال دیا ہے،
اگر باپ کو پتہ ہوتا فوراً باپ پہنچ جاتے اور اس بادشاہ سے جا کے لڑ پڑتے کہ میرے بیٹے کو کون ہوتے ہو تم پکڑنے والے، کون ہوتے ہو تم اس کو قید کرنے والے۔ باپ کو پتہ نہیں، اس لیے گھر میں رو رہا ہے، گھر میں پریشان بیٹھا ہے، گھر کے اندر غمگین ہے۔ اللہ نے سمجھایا اس حالت کا بھی باپ کو پتہ۔ جیل کے اندر پہنچ گئے، جیل کے اندر پہنچے تو جیل کے ساتھیوں کو خواب آئی، انہوں نے دیکھا، ایک کہنے لگا یار میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں میں انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے یار میں خواب کے اندر یہ دیکھتا ہوں میرے سر کے اوپر روٹیوں کا بڑا ٹوکرا ہے اور پرندے آ رہے ہیں اور پرندے اس روٹیوں میں سے جھپٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے الگ الگ خواب ہیں۔ اے یوسف ہمیں تو بڑا اچھا آدمی لگتا ہے اور بڑا دانا آدمی لگتا ہے، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کیا سوال ہے؟ باپ اس حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے جیل کے ساتھیوں مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے الگ الگ خدا بنائے ہوئے ہیں، کوئی تمہاری درد کو دور کرنے والا خدا، کوئی تمہارے بیماری کو ڈالنے والا خدا، کوئی تمہیں بیماری سے شفا دینے والا خدا، کوئی تمہارے اوپر مصیبت ڈالنے والا خدا، کوئی تمہیں مصیبت سے نکالنے والا خدا، کوئی تمہیں موت دینے والا خدا، کوئی تمہیں حیات دینے والا خدا۔ یہ تم نے جو مختلف اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہیں یا وہ ایک خدا بہتر ہے جس کے قبضے میں سارا کچھ ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ عزت بھی دیتا ہے، وہ ذلیل بھی کر دیتا ہے، وہ بادشاہی بھی دیتا ہے، وہ تختہ دار کے اوپر لٹکا بھی دیتا ہے، وہ قید کے اندر بھی ڈال دیتا ہے، وہ قید خانے سے نکال کے شاہی تخت کے اوپر بھی بٹھا دیتا ہے۔ وہ ایسا میرا اللہ ہے۔ بتاؤ تمہارے یہ ان الگ الگ خداؤں کو چھوڑ کر اگر اسے ایک خدا کی پوجا کر لی جائے وہ ایک خدا بہتر ہے یا تمہارے یہ الگ الگ بہتر ہیں؟ یہ سوال کیا ان سے، گویا بتلا دیا ان کو یہ سارے جن کو تم پوجتے ہو ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نرے نام ہی نام ہے جو تم نے خود ان کے نام رکھ لیے۔ کسی کو کہتے ہو یہ داتا ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، کسی کو کہتے ہو یہ حاجت روا ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ غیب دان ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ بگڑی بنانے والا ہے، کسی کو کہتے ہو یہ بیٹے دینے والا ہے، کسی کو کہتے ہو یہ عزت دینے والا ہے، کسی کو کہتے ہو کہ یہ مارنے والا ہے، کسی کو کہتے ہو یہ زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، یوسف نے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ کچھ نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، صرف یہ نام ہی نام ہے، یہ تمہارے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان ناموں کے اوپر کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل نقلی ہے، نہ دلیل وحی ہے، کوئی تمہارے پاس ثبوت، کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، یہ تمہارے تراشیدہ کام ہے، نام ہے۔ لہذا میں تمہیں یوسف یہ بتا رہا ہوں اگر تم مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہو تو پہلے میرا یہ مسئلہ مانو کہ سب کچھ کرنے والا کون، ساری تم طاقتوں والا کون، سارے کام بنانے والا کون، ساری مشکلوں کا حل کرنے والا کون، سارے تمہارے حالات سے واقف کون۔ پہلے جیل کے ساتھیوں کو یہ مسئلہ سمجھایا، اس کے بعد سمجھایا اور میرا جیل کا ساتھی جس کو یہ خواب آئی ہے کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں، تیری یہ خواب کی تعبیر ہے کہ تم بادشاہ کو جا کے پانی پلائے گا، بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، جس کو یہ خواب آئی ہے میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے اس سے جھپٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ تو اسی جیل سے لے جایا جائے گا، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، پھر تیرے سر کا گوشت تیرے دماغ کو پرندے جھپٹ جھپٹ کے لے کے کھا جائیں گے۔ یہ تیرا خواب کی تعبیر ہے۔ ان خوابوں کی تعبیر بتا
بتانے کے بعد ان جس کو یہ خواب کی تعبیر موت کی بتائی وہ کہنے لگا نہیں نہیں یوسف یہ کوئی ہمارا خواب تو نہیں تھا، یہ ویسے وہم و خیال تھے۔ فرمایا جو خواب تھا یا نہیں تھا اب تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا جس کو بھی جو خواب آئے وہ خواب ہر ایک بندے کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے، کیونکہ جو بندہ بھی اس خواب کی کوئی تعبیر بتا دے گا تو پھر وہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح اس نے بتا دیا ہے، کیونکہ خواب درمیان میں لٹکا رہتا ہے تعبیر کے مطابق۔ جو اس لیے کہا جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو، عالم ہو اور اچھا عالم ہو، اس کو پتا ہو تو اس سے جا کے خواب بیان کرو، وگرنہ اگر تمہیں برا خواب آئے کسی کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس صدقہ خیرات کر دو اپنی مرضی کے مطابق، تمہاری وہ اگر کوئی مصیبت ہے تو وہ ٹل جائے۔ اگر اچھا خواب ہے کسی کو بیان کر دو، لیکن وہ بھی جاننے والے کے سامنے۔ تو بتاؤ جب یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا، باپ کو پتا تھا کہ جیل کے خانے کے اندر میرا نبی، میرا بیٹا تو اللہ کی توحید کے ترانے گا رہا ہے، میرے بیٹے کی کیا کہنے، میرا بیٹا جیل کے اندر بھی اللہ کی توحید کے ترانے گا رہا ہے اور ایسے گا رہا ہے اور ان جیل والوں کو بیان کر رہا ہے ارباب خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اس نے اللہ کی واحد ہونے کی گواہی دے دی کہ لوگوں وہ ایسا اکیلا ہے، ایسا قہار ہے، اس جیسا نہ کوئی اکیلا ہے نہ اس جیسا کوئی قہار ہے۔ اگر باپ کو پتا ہوتا میرا بیٹا جیل کے اندر اللہ کی توحید کے ترانے گا رہا ہے تو کبھی بھی باپ غمگین نہ ہوتا، کبھی بھی باپ پریشان نہ ہوتا، اس کو خوشی ہوتی کہ جس مسئلے کو میں بیان کر رہا ہوں، جس مسئلے کو میں دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اجاگر کر رہا ہوں، اللہ کی توحید کا سبق سکھا رہا ہوں، شکر ہے میرا بیٹا بھی میرے مشن پہ چل پڑا، شکر ہے میرا بیٹا بھی میرے مسئلے کو بیان کرنے لگ گیا۔ اگر باپ کو علم ہوتا تو باپ پریشان نہ ہوتا بلکہ خوش ہو جاتا، لیکن باپ کو اپنے بیٹے کی اس حالت کا بھی علم۔ اب قال الملک انی ارا سبع بقرات، تھکتے نہیں گئے، بس کر دے بھی ہلکی ہلکی مٹی مٹی یہ آئی نہیں، مختصر صرف قال الملک، بادشاہ نو خواب آیا، 7 گائیاں دبلیاں پتلیاں، 7 گائیاں موٹیاں تے دبلیاں پتلیاں گائیاں موٹیاں گائیاں نو کھائی جاندیاں نے۔ خواب دی تعبیر دسو۔ سننے والے نے آکھیا یار بادشاہ یہ بھی کوئی خواب ہے، یہ تو نیرے خیالات نے۔ او جس بندے نو آکھیا سی کہ تو جیل وچوں جدوں رہا ہوئے گا تے بچ جاویں گا، بادشاہ دا جا کے ساقی بن جاویں گا، اس نو رہائی دے وقت یوسف نے آکھیا سی یار جدوں تو رہا ہو کے جاویں بادشاہ دے کول جاویں تے میں یوسف دا بھی جا کے بادشاہ دے سامنے تذکرہ کر دیویں کہ یار ایک ایسا بندہ بھی جیل دے اندر پہ ہے جس کا کوئی قصور نہیں، بغیر قصور تے جیل دی قید کٹ رہے ہے، ذرا اس دا بھی خیال کرو۔ اللہ نے فرمایا اے یوسف دی گل مینوں پسند نہ آئی، یوسف دی اے گل مینوں پسند نہ آئی کہ اس نے مینوں چھوڑ کے اس بندے نو کیوں آکھے کہ یوسف دا تذکرہ بادشاہ دے سامنے کری۔ ڈائریکٹ یوسف مینوں کہندے میں اس دے قید وچوں رہائیاں دا انتظام کر دیندا، لیکن جدوں اس نے اس بندے نو آکھیا کہ بادشاہ نو میرا ذکر کری، اللہ نے فرمایا انساہ الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین۔ شیطان نے اس بندے نو ایک گل بھلوا دیتی، بھول گیا۔ ہن جدوں بادشاہ نو خواب آیا ہن اس نو وہ گل چیتا آئی، یاد آئی یار اے خواب دی تعبیر تے او بندہ دس سکدا ہے جڑا جیل دے اندر پیا ہے،
تے اس بندے نے مینوں آکھیا سی بادشاہ دے سامنے میرا ذکر کری، مینوں تے گل ہی بھول گئی۔ بادشاہ نو کہندا ہے بادشاہ سلامت مینوں بھیجو جیل دے اندر، ایک بندہ ایسا ہے یوسف نامی شخص ہے، وہ خواباں دی تعبیر جاندا ہے، میں تواڈے خواب دی تعبیر پوچھ کے آنا۔ جا پوچھ گیا، آ گیا یوسف کول، یوسف نو آ کے کہندے نے ایھا الصدیق، او سچیاں دا بادشاہ، او سچیاں دا سردارا، ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اے خواب بادشاہ دا تعبیر دس، بادشاہ دی تعبیر، خواب دی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے دس دیتی کہ تواڈے ملک دے اندر قحط آنے والا ہے۔ اس قحط دا علاج بھی دس دیتا کہ اپنے 7 سال دے اندر بہت سارا غلہ اکٹھا کر لو، پھر جدوں قحط آوے گا اس قحط دے زمانے دے اندر یہ غلہ تواڈے کم آئے گا، کھاندے رہو۔ اے علاج بھی دس دیتا، تعبیر بھی دس دیتی۔ چلا گیا بادشاہ کول جا کے پہنچ گیا، ساری گل بات سنا دیتی۔ اللہ نے فرمایا جدوں بادشاہ نو خواب آیا، یوسف کول پہنچے، یوسف نے خواب دی تعبیر دس دیتی تے یوسف دی اس حالت دا بھی باپ نو پتا۔ بادشاہ نے آکھیا لے آؤ یار، وہ تو بڑا کم دا بندہ ہے، وہ جیل دے اندر کس اس نو ڈھک چھڑیا ہے، لے آؤ اس نو بلا کے لے آؤ۔ جدو بندہ دوڑ دو آیا، یوسف صاحب آؤ تانوں بادشاہ بلا رہے۔ آکھیا میں انجے نہیں نکلنا، میں اتنے تک نہیں نکلنا جتنے تک میری صفائیاں کو عورتاں نہ دے لین۔ جنہ عورتاں نے میرے تے بدنامی لائیے انہاں عورتاں کو پوچھیا جائے۔ فلما جاءہ الرسول، جدوں آیا او قاصد آ کے کہندا ہے ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النساء، جا کے پوچھ کے آ ان عورتاں کولوں جنہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے ہیں، میرے اندر کیا انہوں نے کوئی برائی ویکھی ہے؟ عورتاں نو بادشاہ نے بلایا، پوچھیا کی خیال ہے تہاڈا اس یوسف دے بارے جس نو جیل دے اندر تساں بند کروایا ہوا ہے؟ انہوں نے جدوں دیکھیا او یوسف، او بادشاہ دی او زلیخا او بیوی، اس نے جدوں دیکھیا ہن تا سارا کچھ ظاہر ہو گیا ہے، حق ظاہر ہو گیا ہے۔ او کہنے لگی ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ اس ویلے حس الحق، حق جدو ظاہر ہو گیا وہ بول کے کہنے لگی ما علمنا علیہ من سوء۔ یوسف دے اندر تے ایک رائی دے دانے دے برابر بھی برائی نہیں اسا جان دے، نہیں اس کے اندر برائی دیکھی، بالکل صاف پاک بندہ ہے، بالکل ایسا عزت والا پاکیزہ بندہ ہے، اس جیسی عزت بچانے والا بندہ آج تک اسا دیکھیا نہیں۔ جدوں اس دی صفائی انہاں عورتاں نے دے دیتی، پھر بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نو بلایا گیا، پھر یوسف علیہ السلام نو آکھیا گیا کی سارے حالات دا جائزہ لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام دی اس حالت دا بھی باپ نو پتا کوئی نہیں کہ جیل وچوں نکل گیا ہے، بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ نے آکھیا ہن انج کم کر، تو ایتھے رہ جا، میرے کول رہ جا تے میرے خصوصی لوگاں دے اندر شامل ہو جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑا عہدہ بادشاہ دینا چاہتا سی اس نو قبول نہ کیتا، بلکہ آکھیا میں بادشاہ دے خزانیاں دا اتے وزیر بننا چاہنا، میں وزیر خزانہ بننا چاہنا، اپنے سارے خزانیاں دا وزیر مینوں بنا دیو۔ جس وقت حالات اس طرح ہون، حالانکہ حدیث پاک دے اندر ہے کوئی عہدہ کسی نو منگ کے نہیں لینا چاہتا، نہیں چاہیدا۔ جدوں کوئی بندہ کوئی عہدہ منگ کے لیندا ہے تو اس دے وچوں اللہ دی طرفوں برکت ختم ہو جاندی ہے، اللہ دی مدد ختم ہو جاندی ہے۔ لیکن جدوں دیکھیا جائے کہ اس عہدے دا کوئی اور بندہ ایو جہا مستحق نہیں کہ جڑا اے عہدہ سنبھال سکے، میں ہی اس نو سنبھال سکنا، میرے کول اس دا علم ہے، پھر او عہدہ اس نو منگ کے بھی لے لینا چاہیے۔ جدوں یوسف علیہ السلام نے دیکھیا اے سارے غدار کٹھے ہوئے نے، سارے کرپٹ لوگ نے،
کرپشن کرنے والے لوگ نے دیکھا تو اس ویلے آخیا کہ میں وزیر خزانہ بننا چاہنا، کیونکہ سارے کھانے والے نے ہو سکتا ہے قحط دے زمانے کے اندر اپنے گھر تے غلے نال بھر لین تے غریب بیچارے بھوک تے مر جان، اس واسطے میں چاہنا کہ مینوں وزیر خزانہ بنایا جائے تاکہ جدوں قحط دا زمانہ آوے 7 سال آن تے میں او غلہ ہر امیر غریب نو برابر برابر تقسیم کر کے دیواں گا۔ بادشاہ دا وزیر خزانہ بن گیا، لیکن باپ نو پتہ کوئی نہیں کہ میرا بیٹا قید وچوں نکل کے اج بادشاہ بنیا بیٹھا ہے، آج بادشاہی دے اس اچے عہدے دے تے پہنچ گیا ہے۔ اس بات دا بھی اگر باپ نو پتہ ہوندا تے اج خوش ہو جاندا، نہیں پتہ چلیا۔ پھر جدوں قحط والا زمانہ آیا، ایک قحط چلدا چلدا مصر وچوں باہر بھی نکل آیا، باہر کنعان تک بھی پہنچ گیا جتے یعقوب علیہ السلام رہ رہے ہیں، اتھے بھی قحط آ گیا، کھان پین دی شے کو نہیں۔ جا اخوت یوسف، اس وقت بھائی بھی یوسف دے بھائی بھی مصر پہنچ گئے۔ پتہ چلیا کہ مصر دا بادشاہ کوئی بڑا خیر خواہ بادشاہ ہے، وہ غلہ دے رہے ہے۔ باپ نے بھیجا یار تسی بھی جاؤ اس مصر دے بادشاہ کو خزانہ لے کے آؤ، غلہ لے کے آؤ۔ پتہ تے نہیں کہ مصر دا بادشاہ کون، ایسی پتہ باپ نو اگر پتہ ہوندا کہ مصر دا جو بادشاہ بنے بیٹھا ہے وہ تو میرا پتر ہے، پھر آپ کر کے پہنچان دے کہ نہ پہنچ جان دے۔ لیکن پتہ بھائی آ گئے، بھائیوں نو یوسف نے پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے یوسف نو نہ پہچانیا۔ یوسف کہندے نے یار تہاڈا کوئی ہور بھرا بھی ہے؟ ہاں یار ایک بھرا ہے، کی نہ ہے؟ بنیامین نہ ہے۔ اچھا جدوں اگلی واری آؤ تے انہوں نال لے کے آنا ہے، چلو کوشش کریں گے، امید تو نہیں باپ سر نال بھیجے، کوشش کریں گے۔ یوسف نے آکھا جی جدوں اس نو تسی نہ لے کے آئے تو پھر میرے کول غلہ بھی لین واسطے نہ پے آوے ہو، لے کے آنا ضرور۔ واپس آ گئے، باپ نو کہندے نے ابا جی منیا من الکیل وارسل معنا اخانا نقتل و انا لہو لحافظون، برا نو ساڈے نال بھیج، اس بغیر سانو غلہ نہیں ملدا۔ باپ کہندا یار جان دیو تسی پہلے بھی یوسف دے بارے مینوں بڑا تنگ کیتا، مینوں ورغلا کے میرے کو لے کے گئے، ہن دوسرا ایک پتر میرے کو اے بھی لے جانا چاہندے ہو، ان بھی مارنا چاہندے ہو، میں نہیں بھیجدا۔ اس نو آکے اس ویلے تک نہیں بھیجاں گا جدوں تک مینوں پکیاں گلاں نہ کرو، قسم اٹھا کے مینوں آکھو کہ اسی ضرور اس نو واپس لے کے آواں گے۔ قسماں اٹھائیاں، بھیج دیتا باپ نے۔ جدوں واپس باپ کو جدوں یوسف کول پہنچ گئے، یوسف نے اپنے بھائی نو الگ طور تے بلا کے آکھیا قالا، آکھیا میں یوسف ہوں تے تو میرا بھرا ہے، انی اخوکا میں تیرا بھرا واں، تو میرا بھرا ویں، تے جیڑا کچھ ہن میں کاروائی کرنی ہے تو گھبراویں نہیں تے انہاں نوں دسی نہیں۔ ہن باپ نوں پتہ ہے کہ کیوں بھیجی جا رہا، بادشاہ نے کیوں اس میرے پتر نوں بلوایا ہے، اس حالت نوں جاندا ہے۔ جدوں آکھیا غلہ تیار ہویا، چلو ان بوریاں بھر کے دیو انہاں نوں۔ جدوں بوریاں بھر کے دتیاں، یوسف نے فرمایا کہ پیمانہ او ٹوپا بھی انہاں دیاں بوریاں دے اندر ڈال دیو۔ لشکر روانہ ہو گیا، قافلہ واپس جا رہے ہے، پچھوں ایک آواز دینے والے نے آواز دیتی اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، او چوراں دا ٹولا رک جاؤ، رک جاؤ، تسا ساڈی چوری کر کے لئی جاندے ہو۔ او واپس مڑے، او سانو چور کہنے والے ہو، جاندے نہیں تسی اسی کون ہاں، اسی کس نبی دے پتر ہاں، اسی چوریاں کدی نہیں کیتیاں۔ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، جان دیو کہ اسی زمین دے اندر فساد مچانے واسطے نہیں آئے، چوری کرنے واسطے نہیں آئے۔ آکھن لگے اگلی گلاں دا سانو پتہ نہیں، سانو تلاشی دیو، تلاشی تو بغیر اسا تانوں رخصت نہیں کرنا، لو ساڑیاں بوریاں حاضر نے، کرو تلاشی، لو تلاشی۔ جدوں تلاشیاں
بنیامین دے بوری تو پہلے سارے دوجیاں براواں دیاں بوریاں پلٹیاں، آخر تے بنیامین دی بوری پلٹی، او دے وچوں ٹوپا نکل آیا کہ دیکھیا نہیں تسی یہ چوری کر کے لئی جاندے ہو۔ اس ویلے براواں نے اس بھائی نو ملامت کیتی، آکھن لگے اے وی انجے تے تا برا کہ یوسف ہوندا او وی انجے آ، اس بھی چوری کیتی ہے ایک ویری۔ فَأَسَرَّهَا یوسف، یوسف ہی سامنے کھڑا ہے، انہوں نے الزام کی لایا اے دا برا بھی انجے آ یوسف، اے بھی انجے، لیکن اسرہا یوسف، یوسف نے دل ہی دل کے اندر وہ گل نو چھپا لیا، ظاہر نہیں کیتا۔ دیکھو جدوں یوسف دے بھراواں دے سامنے بھراواں دیاں بوریاں دی تلاشی لئی گئی، بنیامین دی بوری وچوں وہ ٹوپا نکل آیا، اس حالت دا بھی باپ نو پتا نہیں۔ جدوں واپس آ اس بیٹے نو بنیامین نو حضرت یوسف نے اپنے کول ڈک لیا، واپس دوجیاں نو بھیج دیتا، باپ کول پہنچ گئے، ابا جی تیرے بیٹے نے چوری کیتی ہے، اس وجہ تو تیرے بیٹے نو بادشاہ نے اتھے قید کر لیا، ڈک لیا ہے، اسا ہن مجبور ہاں کہ سانو جے ساڈی گل تے تینو اعتبار نہیں آندا تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس قافلے والے کو بے شک جا کے پوچھ لے جڑا ساڈے نال دوجے بھی لوگ شریک سن، انہاں نے اس گل دا پتہ ہے تینوں گواہی دے دین گے، اچھا تہاڈی گل میں من لینا۔ اس ویلے آکھن لگا یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ہائے افسوس یوسف تیرے تے، تو کتھے ٹر گیا، میرے کل جدائیاں ڈال کے ٹر گیا، تے اج دعا میرا پتر بنیامین آ وہ بھی ٹر گیا، دوویں میری اکھاں تو جدا ہو گئے، میرا پرانا غم بھی اج تازہ ہو گیا۔ اس ویلے جدوں ویکھیا آکھن لگے صبر جمیل، بس میں صبر کرنا، اس اللہ ان یاتینی بہم جميعا، مینوں اللہ تے پختہ امید ہے کہ اللہ میرے دوواں پتراں نو میرے کول واپس ملوا دے گا۔ یقین دے نال کہن لگے نے اچھا جاؤ یار پھر جاؤ، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، پتروں نو گھلیا یار جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ یوسف نو، یوسف دا پتہ کر کے آؤ۔ آکھن لگا ابا اجے تینوں یوسف دیاں یاداں پیاں دیاں نے، پتہ نہیں یوسف کتھے مر کھپ گیا، پتہ نہیں کدے چلا گیا، تو اجے تک یوسف یوسف لایا ہے، تو اے یوسف لا لا کے اپنی جان بھی ضائع کر دینی ہے۔ اس ویلے کہندے نے یار میں کدی تواڈے سامنے اپنے غم دا اظہار کیتا ہے؟ میں تے کہنا اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے شکوے اپنے رب دے سامنے کرنا، میں اپنے دکھنے اپنے رب نو سنانا، میں اپنے غم دیاں داستاناں کسی بندے دے سامنے نہیں پڑھدا، میں اپنی داستاناں میں اپنے رب نو سنانا۔ تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ جاؤ اللہ دی رحمت کو مایوس نہ ہو، تلاش کر کے لے آؤ۔ چلے گئے حتیٰ کہ پھر بادشاہ کول پہنچ گئے، اتنے جا کے کہندے نے اے بادشاہ سلامت، اسی بڑے پریشان ہاں، ساڈے کول غلے جو کے پیسے کوئی نو، اے کھوٹی پونجی لے کے آیا، کھوٹے روپیے لے کے آیا، ہن ان کر اے کھوٹے پیسے لے لا، غلہ بھی تھانو دے چھڑ۔ یوسف تے اگے سانو نہیں پہ لبدا، پریشانی ابے نو بڑی ہے، لہذا ہن کم از کم بھکتے تے نہ مریے، ان کر اے کھوٹے پیسے لے لا تے سانو غلہ دے چھڑ۔ اے تے باپ نو کوئی نہیں سی پتا کہ پتر جس بادشاہ کول گئے نے او تے یوسف دا یعقوب دا پتر ہے، اسے نو ڈھونڈنے واسطے اپنے بھرا اپنے پتراں نو بھیجیا ہے، تاکہ اس گل دا بھی پتہ نہیں۔ جدوں با اس یوسف کول پہنچے، یوسف نو پوچھیا، آکھن لگے یا ایھا العزیز، او بادشاہ سلامت، ان کم کر تصدق علینا، ساڈے تے صدقہ کر چھاڑے، ساڈے تے خیرات کر چھاڑے، ہن ساڈے تے صدقہ بھی لگدا ہی خیرات بھی لگدی ہے، اسی نبی زادے ہاں، صدقے لے تے کدی نہیں، لیکن ہن بھکتے مردے پیاں، صدقہ کر، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والے نو بڑا پسند کردا ہے، اچھی جزا دیندا ہے، صدقہ کر۔ اس ویلے یوسف نے جدوں ویکھیا اے تے پریشان، اس ویلے ہائے نکل گئی، ڈھا مار کے رون لگ گئے، آکھن لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، او جان دے ہو تساں یوسف دے نال کی کیتا؟
هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، جس ویلے تسی جاہل آئے، تسی پتہ ہے تانوں یوسف نال کی کیتا ہے؟ نام لیا نا یوسف دا اس بادشاہ نے، سارے سارے اکھاں کھلیاں، ہاں اینو یوسف دے بارے کہہ دس لے، ویکھن لگے بادشاہ نو خوب ذرا تسلی دے نال نجا کے پہچان کرن لگے، آکھن لگے قالو اینک لانت یوسف، اور بادشاہ کی دائیں تو ہی تے یوسف نو، تو یوسف نو کی دائیں۔ اس ویلے یا بادشاہ نے اپنے آپ دا اظہار کر دیتا، اس ویلے اللہ دا حکم آیا یوسف ہن بس کر، ہن بس کر، بڑا وقت گزر گیا ہے، ہن جدائیاں دا 40 سال گزر گیا ہے، تیرا باپ مردا ہی ہن کی کر دس دے انہاں نو انک لانت یوسف، اے پوچھ دے نہیں تو کہ یوسف تو نہ ہوں، دس انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہاں، بنیامین میرا سکا بھرا ہے، تسی میرے مترے بھرا ہو، میں یوسف ہاں، انہو من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جڑا اللہ کو ڈر جاندا ہے تے جڑا صبر کر جاندا ہے مصیبت دے اوتے، اللہ انہوں بڑا اجر دے نال نواز دے نے۔ اس ویلے گھٹ گھٹ کے ملن لگے، ساریاں جدائیاں دے او سارے غم دور ہو گئے، سارے میل ملاپ ہو گئے۔ اس ویلے آکھن لگے قالو لقد آثرک اللہ علینا، اللہ دی قسم ہے یوسف اج اسانوں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے تیری عزت اور شان کتنی اونچی کر دیتی ہے، تینوں اللہ نے ساڈے اوتے مرتبے دیتے نے، تینوں فضیلتاں دے نال نوازیا ہے، انا کنا خاطئین، اسی آپ قصوروار سے گناہ گزار، اسی قصوروار ہاں، اسا تین تیرے نال ظلم کیتا، زیادتی کیتی، اچھا انج کر ہن سانوں معاف کر دے۔ حضرت یوسف نے آکھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تو میں معاف بھی کیتا ہے، لیکن معاف بھی ایو جیا پہ کرنا کہ بعد اندر کدی تو میں تانا بھی نہیں دیواں گا۔ دسو باپ نو پتہ ہے، باپ تے گھر بیٹھا ہے، اس پترن بھیجیا جاؤ تلاش کر کے لے آؤ، غلہ لے کے آؤ، لیکن اللہ نے بادشاہ دے نال ملوایا بھی ہے، یوسف دے نال ملاقات بھی ہو گئی، اظہار بھی ہو گیا، پتہ بھی چل گیا، لیکن پتہ یوسف نو اجے تک، یعقوب پیغمبر نو اجے تک پتہ نہیں۔ ہن کی کیتا، اللہ کریم نے حکم دیتا یوسف ان کم کر، اوہی کرتا ہے خیال، او جدوں بھراواں نے تیرا کرتا اتاریا، کرتے تے خون لگایا، خون آلود کرتا باپ نو جا کے پیش کیتا کہ تیرے پتر نو بھیڑیا کھا گیا ہے، ایک او کرتا سی جدوں باپ کل بھیجیا ہے، اج دوجا کرتا بھیج، اج اپنا صاف ستھرا کرتا لا کے بھیج، اج میں اسی کرتے دے نال، پہلے کرتے دے نال تیرا باپ پریشان ہو گیا، اس دے غم دی انتہا نہ رہی، اج اس کرتے دے نال تیرے باپ نو میں خوش کرن لگا، جا اس کرتے نو بھیج۔ یوسف دا کرتا اجے مصر دیاں گلیاں وچ پیا پھردا ہے، ادے اللہ کریم نے خوشبو اٹھائی، باپ نو سنگا دیتی، باپ نو پہنچا دیتی، باپ نے اچانک بیٹھا ہے، یوسف دی خوشبو آئی، او جدوں خوشبو چھوٹا بچہ سی، یوسف نو منہ دے نال لا کے حضرت یعقوب سنگ دے سن، اس پتر دی خوشبو سنگ دے سن، اوہی خوشبو اج پہنچ گئی، اے دن یار انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، جے تسی مینوں پاگل نہ آکھو تے اج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی نے۔ پتر آکھن لگے، پوترے شوترے آکھن لگے انک لفی ضلالک القدیم، تو بڑی بھول دے اندر ہے، آخر کار ہو کرتا لے آنے والا آ گیا، اس نے اپنے اس چہرے تے کرتا ڈالیا، بینائی واپس آ گئی، آکھن لگے انی عالم علم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں نہیں سی تانوں کہندا کہ او چیزاں میں جاننا جنہاں دا تانوں پتا۔ اس ویلے پتر آکھن لگے یا ابانا استغفر لنا، ابا معاف کر دے، ابا معاف کر دے، ساڈے واسطے معافی اللہ کولوں بھی مانگ دے، آپ بھی معاف کر، سوف استغفر لکم، باپ کہنے لگا
چلو معافی منگا گا، میں بھی معاف کرنا تے میں تواڈے واسطے اللہ کو معافی منگا گا، لیکن ہن نہیں منگدا، وہ رات سحری دے ٹائم منگا گا، جڑا قبولیت دا ٹائم ہے اس ویلے منگا گا۔ آخرکار تیاری ہو گئی، یوسف کول پہنچ گئے، یہ ساریاں 15 حالتاں اللہ نے بیان کیتیاں نے۔ اللہ نے فرمایا ایک ایک حالت پہ دس دیے کہ یوسف دے حال دا باپ نو پتا۔ آخر تے اللہ نے نتیجہ کڈیا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرا پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساریاں غیب دیاں خبراں ہانی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے ساریاں غیب دیاں خبرانی، تینوں بھی انہاں دا پتہ، میری وحی کرن تو پہلے تینوں پتا کوئی نہیں سی۔ نوحی ہے الیکا، جدوں میں تیری طرف وحی کیتی پھر تینوں پتا چلیا، کیا پتا چلیا کہ اللہ دے دسنے تو بغیر پیغمبر نو پتا نہیں چلدا۔ یہ مسئلہ اللہ نے واضح کیتا۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا حتی اذا استیأس الرسل، اگلا دعویٰ کہ بھائی جدو جڑا بندہ ہے مسئلہ بیان کرتا ہے وہ دیتے تکلیفاں آدیاں نے، جی میں پہلے نبیاں نو ازمایا گیا، انہوں نے صبر کیتا، میرا پیغمبر تو ہی صبر کر۔ آخر تے فرمایا یہ سارے دعوے ثابت کیتے، بس آخری بات توجہ ہے، بڑا لمبا وقت گزر گیا۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر ڈالیا گیا، قید، کنویں دی بھی قید ہے۔ میرے پیغمبر نو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی شعب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا گیا۔ یوسف بھی قید خانے دے اندر رہا، جیل دے اندر رہا۔ میرا پاک پیغمبر بھی اس شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے دو پہاڑاں دے درمیان، اتھے ڈھک دیتا۔ قریشیاں نے میرے پیغمبر نو اور پورے خاندان نو سوشل بائیکاٹ کر دیتا، کوئی چیز کھانے پینے دی نہیں دیتی۔ جی میں یوسف دے نال معاملہ پیش آیا، میرے پاک پیغمبر دے نال معاملہ پیش آیا۔